بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت آسیہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہا بادشاہ مصر ریان بن ولید کی اولاد میں سے تھی۔ آپ کا نسب کچھ یوں ہے: آسیہ بنت مزاحم بنت عبید بن ریان بن ولید۔ یہ ریان بن ولید وہی ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں بادشاہ مصر تھے اور آپ علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے۔ حضرت آسیہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہا مصر کی انتہائی ظالم و جابر بادشاہ فرعون کی بیوی تھی۔ بادشاہ وقت کی بیوی ہونے کے سبب آپ کے پاس مال و دولت کی کثرت تھی، لیکن اس کے باوجود آپ غرور و تکبر کا شکار نہیں تھی، بلکہ آپ کا دل غریبوں کی محبت سے سرشار، ان پر شفقت و مہربانی کے جذبے سے معمور تھا۔ آپ دل کھول کر ان پر صدقہ و خیرات کیا کرتی۔ فرعون چونکہ لوگوں کے ساتھ بہت ظالمانہ سلوک کیا کرتا تھا، اس لیے آپ اس سے سخت بیزار تھی۔ فرعون سے آپ کا نکاح بھی برضاء و رغبت نہیں ہوا تھا، بلکہ آپ اور آپ کے والد دونوں اسے ناپسند کرتے تھے۔ فرعون نے بادشاہت کے زور پر جبراً آپ سے نکاح کیا تھا، لیکن اللہ پاک نے آپ کو اس سے محفوظ رکھا اور وہ آپ کے قریب آنے پر قادر نہ ہوا، اس لیے آپ کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ جو بعض روایات میں فرعون کی ایک بیٹی کا ذکر ملتا ہے، مکمل ہے۔ یہ لڑکی لے پالک ہو، یعنی کسی دوسرے سے لے کر پالی گئی۔ حضرت آسیہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام رکھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے فرعون کے سپاہیوں کے ڈر سے آپ علیہ السلام کو ایک صندوق میں رکھ کر دریا میں ڈال دیا۔ دریا سے ایک نہر فرعون کے محل کے قریب سے بہتی تھی۔ یہ صندوق بہتا ہوا اس نہر میں چلا گیا۔ فرعون نے حکم دیا کہ اسے محل میں لا کر کھولا جائے۔ جب صندوق کھولا گیا تو اس سے ایک خوبصورت بچہ نکلا۔ قطبی زبان میں پانی کو منہ اور درخت کو ساق کہتے ہیں۔ یہ صندوق پانی اور درختوں کے درمیان پایا گیا تھا۔ اسی وجہ سے حضرت بی بی آسیہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہا نے آپ کا نام موسیٰ رکھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بچپن میں جب حضرت آسیہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہا کی گود میں آئے تو آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چہرے میں نور نبوت دیکھ کر انہیں اپنا بیٹا بنا لیا۔ فرعون سے جو کہا اسے قرآن پاک میں یوں بیان کیا گیا ہے: یہ بچہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو۔ اس پر بدبخت فرعون نے کہا: اسے تم رکھ لو، مجھے اس کی کوئی حاجت نہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے: اگر آسیہ کی طرح فرعون بھی اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ یہ بچہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تو ضرور اللہ پاک اسے ہدایت عطا فرما دیتا جیسے آسیہ کو عطا فرمائی۔ جادوگروں کے سحر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کے سائنسی خیز مقابلے سے حق ظاہر ہونے کے بعد جہاں جادوگروں کو دولت و مان نصیب ہوئی، وہیں جب آپ کو اس مقابلے کا حال معلوم ہوا تو آپ کے دل میں بھی فوراً حق کا نور چمک اٹھا اور آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں۔ حضرت آسیہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہا کی ایک بہت بڑی فضیلت یہ ہے کہ آپ جنت میں پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ ہوں گی۔ چنانچہ مروی کہ جب المومنین حضرت سیدنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے مرض وفات میں سرکار عالی مقام میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا: اے خدیجہ، تمہیں اس حالت میں دیکھنا مجھے گراں گزرتا ہے، لیکن اللہ پاک نے اس گراں گزرنے میں کثیر بھلائی رکھی ہے۔ تمہیں معلوم ہے کہ اللہ پاک نے جنت میں میرا نکاح تمہارے ساتھ مریم بنت عمران، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کلثوم اور فرعون کی بیوی آسیہ کے ساتھ فرمایا ہے۔ جب فرعون نے آپ کو ایمان سے پھیرنے کی تمام تدابیریں کر لیں اور اس سے ناکامی کا سامنا ہوا تو اس نے آپ کو شہید کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ شہادت سے پہلے آپ نے بارگاہ الہی میں جو التجا کی، اسے قرآن پاک میں یوں بیان فرمایا گیا: اے میرے رب، میرے لیے اپنے پاس جنت میں گھر بنا اور مجھے فرعون اور اس کے کام سے نجات دے اور مجھے ظالموں لوگوں سے نجات بخش۔
آپ کی شہادت کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ فرعون نے اپنے کندھوں سے کہا، پہلے اس کی کھال اتارو اور پھر ایک بڑی چٹان لاؤ، اگر چٹان دیکھ کر بھی یہ ایمان پر قائم رہتی ہے تو چٹان اس پر گرا دو، اور اگر ایمان سے پھر جاتی ہے تو یہ میری بیوی ہے، اسے مت مارنا۔ آپ کے سامنے چٹان لائی گئی تو آسمان کی طرف آپ کو اپنا جنتی محل نظر آیا، جس سے آپ کو عظمت استقلال میں اور بھی اضافہ ہو گیا۔ اسی حالت میں آپ کی روح پرواز کر گئی۔ اس کے بعد جب آپ پر چٹان گرائی گئی تو ایسے بدن پر گری جس میں روح نہیں تھی۔ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا مزار مبارک مصر میں واقع ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ حضرت آسیہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے اور ہمیں بھی اس طرح کی استقامت عطا فرمائے۔ ہم نیک عمل کرتے رہیں اور برائی سے محفوظ رہیں۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔